بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ مرزا جوید صاحب ایکس ایم پی اے PP 165 سے ہمارے ساتھ ہیں۔ تو موجودہ جو صورتحال ہے اس کے اوپر جنرل ہم ان سے ڈسکشن کرتے ہیں، کچھ کویسچن آنسر کرتے ہیں اور آپ کو رہنمائی کرتے ہیں کہ آنے والے دور میں جو ہے کیا ترقیاتی کام PMLN کی طرف سے یا دوسری پارٹی کی طرف سے جو کیے جا رہے ہیں، انہوں نے پچھلی اپنی حکومتوں میں کیا کیا کام کیے اور نیکسٹ ان کے جو کیا پلانز ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ مرزا صاحب، سب سے پہلے تو آپ تشریف لائے، بہت شکریہ آپ کا۔ تھینک یو جی، مہربانی۔ اچھا مرزا صاحب، میں آپ سے سب سے پہلے ایک یہ کویسچن کرنا چاہ رہا ہوں کہ جیسا کہ PP 165 سے آپ کو PMLN کے آپ امیدوار تھے ایز اے MP، تو آپ کو ٹکٹ نہیں ملا، لیکن عام طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں جب لوگوں کو ٹکٹ نہیں ملتا تو وہ پارٹی کو یہاں تو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہاں وہ ایز اے آزاد امیدوار جو ہے اپنا الیکشن کو جو ہے وہ اس کو سٹیبل کرتے ہیں۔ لیکن آپ کے اندر ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ آپ کو ٹکٹ بھی نہیں ملا اور آپ نے آزاد الیکشن جو ہے وہ بھی نہیں لڑا، اور آپ جو ہے PMLN کو پورا سپورٹ کر رہے ہیں اور ابھی بالکل آپ ان کو جو ہے ہر طرف سے پریفر کر رہے ہیں، تو تھوڑا سا بتائیں گے ہمیں اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ میرا تعلق میاں نواز شریف صاحب نال ہے۔ تو میاں نواز شریف صاحب بہت پیار کرنے والے، بہت محبت کرنے والے نے۔ میں پاکستان مسلم لیگ نون کا معمولی سا ورکر ہوں، تو ٹکٹ آنی جانی چیز ہے۔ میں نے بے شمار مشکل حالات بھی دیکھے۔ مجھے چند دن پہلے میرے دوست نے ایک اخبار کی کٹنگ دی، آج سے 26 سال پہلے بیگم کلثوم نواز کی جب مشرف دور میں گاڑی اٹھائی گئی تھی، اس وقت بھی میں گاڑی کے ساتھ لٹکا تھا اور پولیس والے لاٹھیاں برسا رہے تھے۔ جب مریم نواز صاحبہ پہ نیب میں مسئلہ ہوا، اس وقت بھی میں مریم صاحبہ کے گیٹ کے ساتھ تھا، کیونکہ ہمیں اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، اپنے مال کی پرواہ نہیں ہے۔ میاں نواز شریف صاحب سے محبت کا آخری جو درجہ ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مرزا جوید میں موجود ہے۔ تو یہ ٹکٹ معمولی بات ہے۔ میں نے کوئی 30 سال پہلے تو MP نہیں تھا۔ پارٹی نے جو بھی فیصلہ کیا ہے ہم انہیں قبول کرتے ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب کا بہت فیصلہ سوچ سمجھ کر ہوتا ہے۔ تو اللہ کے فضل سے میں پارٹی کا ساتھ ہمیشہ تھا اور ساتھ رہوں گا۔ میاں نواز شریف صاحب جو بھی فیصلے کریں وہ ہمیں قبول کرنے چاہیے۔ اچھا مرزا صاحب، میں یہاں سے آپ سے ایک کویسچن یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ابھی آج کل کی جو صورتحال چل رہی ہے، ملکی حالات ہیں ان کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی، وہ سٹیبل نہیں ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے آپ نے بھی جو ہے، میاں صاحب بھی جو ہے 3 دفعہ پہلے وزیر اعظم رہے، اور آج بھی جو عوام ہے ان کو جو بیسک جو سہولیات ہیں وہ ان کو میسر نہیں ہیں۔ تو ابھی جس طرح جو ہے وہ میڈم مریم صاحبہ جو ہیں وہ ایز اے چیف منسٹر پاکستان ہے، اور سننے میں آ رہا ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب ہیں وہ پرائم منسٹر آ رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے بھی وہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے PDM میں، تو ابھی نیکسٹ پھر ایک PDM کے بننے کے چانسز لگ رہے ہیں کیونکہ ڈفرینٹ جو پارٹیز ہیں وہ آپس میں کمبائن ہو گئی ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے، آپ یہ اس وقت کے مشکل دور میں آپ عوام کو کس طرح جو ہے وہ آپ زیادہ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، آپ نے بہت مشکل سوال کیا ہے کہ PDM کا۔ اصل بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جب پاکستان آئے تھے ایک ویژن لے کر آئے تھے، اور اندازہ تھا کہ پاکستان میں مسلم لیگ نون کو کتنی کامیابی ہوگی، کیا ہوگا۔ لیکن وقت کے حالات سے آپ نے بھی دیکھا ہے، بالکل کلیئر الیکشن ہوئے ہیں، پھر الیکشن ہوئے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب نے سمجھا ہے کہ نہیں، میرا بھائی وزیر اعظم بنے گا۔ تو حکومت بنانے کے لیے ظاہر باقی پارٹیوں کو ساتھ تو لینا پڑے گا۔ اچھا مرزا صاحب، میں آپ سے یہاں پہ ایک یہ چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو PMLN کا دور 3 دفعہ رہا، آپ نے بہت زیادہ کنسٹرکشن کے اوپر جو ہے نا اس کو فوکس رکھا، آپ نے اورینج ٹرین بنائی، میٹرو اسٹیشن جو ہے وہ پراپر ان کو جو ہے میٹرو جو ٹرین ہے وہ سٹارٹ کی، اور رنگ روڈ بنایا، موٹر وے جو ہے وہ کافی ان کو وسیع کیا۔ تو جس طرح جو عوام کے جو بیسک مسائل ہیں، جس طرح ہاسپٹلز ہیں، مطلب ہر بندے کو ایک جو ہے اچھا ٹریٹمنٹ ملے، تو مجھے کہیں نہ کہیں پہ کیوں کمیاں لگتی ہیں، کیوں ہم عوام کو بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکے، بلکہ 3 4 دفعہ جو ہے آپ کا ایک جو ہے دور رہا ہے حکومت میں، لیکن جو عوام کو بیسک سہولیات ملنی چاہیے وہ آج تک تھوڑی سی جو ہے نا وہ نہیں مل سکی ابھی تک بھی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب پہلے وزیر اعظم بنے تھے، اس وقت بھی تقریباً 2 سال حکومت چلی تھی، ہوں۔ ایک بار 3 سال چلی ہے، پچھلی دفعہ آپ نے دیکھا 4 سال حکومت چلی ہے۔ اگر آپ یہ دور
पाकिस्तान से निकाल दें तरक्याती कामों का, आप मोटरवे निकाल दें, आप ऑरेंज ट्रेन निकाल दें। आपने देखा है कि बिजली के अंधेरे थे, कराची में दहशत गर्दी थी, बोरीबंद लाशें मिलती थी। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने मुल्क के लिए बहुत काम किया है। अगर मियां नवाज शरीफ साहब के मंसूबे आप साइड पे कर दें तो खंडरात नज़र आएंगे पाकिस्तान में। मैं कहता हूँ किसी की भी हुकूमत आए उसे 5 साल पूरे करने चाहिए। जब आप 5 साल का रिज़ल्ट देखते हैं उसके बाद अवाम फैसला करती है कि क्या होना चाहिए। तो अगर मियां नवाज शरीफ साहब के 5 साल पूरे होते पहले भी, तो आप देखते हैं कि ये जो बिजली के इतने रेट हैं, ये जो गैस की इतनी कीमतें बढ़ी हैं, ये बिल्कुल नहीं बढ़नी चाहिए थी। पेट्रोल की कीमतें तो चलो ठीक है, डॉलर के सिस्टम से चलती हैं, लेकिन बाकी चीज़ों को मैनेज करना अच्छा पड़ता है। सर, जो आजकल के हालात हमें लग रहे हैं हर दूसरे बंदे की तो मैं ज़ुबान के मैं ऊपर। आपको वही बता रहा हूँ ना कि मियां नवाज शरीफ साहब ने काम किया है। पाकिस्तान में मोटरवे का आगाज़ किसने किया था? मियां नवाज शरीफ साहब ने। आपने देखा 4 साल में मियां नवाज शरीफ साहब ने जो मोटरवे मुल्तान बना, ये बहुत खूबसूरत है। अगर आप पेशावर मोटरवे देखें, आप मनसेरा मोटरवे देखें तो आपका दिल खुश होगा। आप रिंग रोड देखें, शहबाज शरीफ साहब ने ये जो रिंग रोड शुरू किया था 5 साल 4 साल बुजदार के दौर में बिल्कुल ये मनसूबा ख़त्म कर दिया गया था। और इसकी कास्ट हमें बहुत ज़्यादा पड़ी, क्योंकि उस वक़्त आप अगर सीमेंट की एक बोरी की कीमत देखते, आप सरिये की कीमत देखते, तो आज मैं कहता हूँ ये हमें 200 गुना ज़्यादा फंड लगाने पड़े हैं। अच्छा सर, अभी जो मैं आपसे जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि अभी जो आम बंदा है वो महंगाई से बहुत परेशान है। अभी आपकी एक हुकूमत जो है आ रही है, मियां शहबाज शरीफ साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर हो रहे हैं, तो इसमें आप क्या कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में आप जो एक आम बंदा है उसको महंगाई के दबाव से, और उसको जो हॉस्पिटल्स में जो इलाज है वो उसको अच्छा मिल सके और वो अपने घर में खाना खा सके, हर बंदा रोज़गार हो, बंदे को रोज़गार मिले, तो इसमें आपकी क्या प्लानिंग है, क्या आपका मिशन है, उसमें क्या देखिए विजन है आपका? इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब का तजर्बा है। अगर उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने कहा है तो मियां नवाज शरीफ साहब पूरा साथ देंगे। मियां नवाज शरीफ से के तजर्बे से इंशाल्लाह हम फ़ायदा उठाएंगे। वाकई दिल खून के आंसू होता है जब देखते हैं ना किसी की बेबसी। अगर आप बिजली का बिल चेक कर लें, घरों का किराया चेक कर लें, अगर किसी की आप पे मैं कहता हूँ 50,000 रुपया भी हो, तो अगर उसके 2 या 3 बच्चे हैं ना, तो ये सिस्टम नहीं चल सकता। तो हमें आप ये इसे सिस्टम को। देखना चाहिए, हमें जी। ये देखना चाहिए और इंशाल्लाह हम इस सिस्टम को ठीक करेंगे। या तो हम उनकी पे महंगाई के मुताबिक करेंगे या महंगाई को कंट्रोल करेंगे। और अल्लाह के फ़ज़ल से मियां शहबाज शरीफ साहब का जो पहले भी ख्याल था वो एक गरीब की आवाज़ होती है। आपने देखा है उन्होंने लैपटॉप दिए। और हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा हमें सेहत पर ख्याल करना चाहिए और एजुकेशन पर करना चाहिए। अगर हम दोनों चीज़ों को कंट्रोल कर गए तो बाकी कीमतें इंशाल्लाह कम होंगी। मिर्ज़ा साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की कि सेहत के ऊपर जो है हमें ध्यान देना चाहिए, सेहत का जो सिस्टम है ताकि हर बंदे को अच्छा इलाज मिल सके, और एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए ताकि यूनिवर्सिटीज़ बने, कॉलेज बने, लोग ज़्यादा एजुकेट हों और वो ज़्यादा मुल्क का सरमाया बने और मुल्क तरक्की करे। अब यहाँ पे मैं आपसे एक चीज़ ये पूछना चाह रहा हूँ कि हम टेक्नोलॉजी में इतने पीछे क्यों हैं? मतलब अगर आप जो तरक्की याफ्ता कोई भी अगर आप मुल्क लेते हैं तो तमाम जो मुल्क हैं उनके ऊपर आप देखें कि उन्होंने टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया हुआ है। तमाम चीज़ें उनकी सिस्टमेटिकली हैं, तमाम चीज़ें सॉफ्टवेयर के ऊपर हैं। उनका अगर कोई मेट्रो स्टेशन भी हैं तो वहाँ पे भी कोई कंडक्टर वाला सिस्टम नहीं है, वहाँ पे भी जस्ट उनका एक पास है और उसके ऊपर सारा काम होना है। तो क्या है कि उन्होंने टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए तमाम चीज़ें बड़ी सिस्टमेटिकली की हुई हैं। उन्होंने अपने सर्विलेंस सिस्टम जो है वो बड़े स्ट्रॉन्ग किए हुए हैं। उसका फ़ायदा ये है कि तमाम बंदे जो है प्रॉपर ट्रैकिंग में हैं, क्राइम की रेशो बहुत कम है, हर बंदा सेफ़ है। तो हमारे मुल्क में ये चीज़ों की क्यों कमी है अभी तक? देखिए पहले बात तो ये है कि हम सबसे पहले तो अपनी आवाम का देखेंगे। पहले हमारे जब मैं एमपीए था हमारे पास लोग आते थे सरकारी नौकरी के लिए। 5 साल पहले भी या 10 साल पहले भी सरकारी नौकरी। आजकल ये हालात हैं, हमारी इंडस्ट्री बंद है, लोग आते हैं कि हमें कोई प्राइवेट ही जॉब दे दे। किसी नौजवान को इतनी तलीम इतनी डिग्रियां लेकिन प्राइवेट जॉब भी नहीं मिलती। तो हम सबसे पहले तो ये देखेंगे, मुल्क में कारखाने लगाएंगे। इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में जब कारखानों का एक सिलसिला शुरू होगा ना तो फिर बेरोज़गारी ख़त्म होगी। जब बेरोज़गारी ख़त्म होगी तो जो आप कह रहे हैं
کرائم کی اس کی ریشو بھی کم اور ہوگی. دیکھیں نا ساتھ میں اگر آپ ای کامرس جس طرح بزنس ہیں، جس طرح پلیٹ فارمز ہیں، امیزون ہے، ای بے ہے، شاپیفائی ہے، وہ تمام چیزوں کے اگر آفیشیلی اگر یہاں پہ بھی ان کے آفس ہوتے ہیں تو پاکستان اس میں بڑی ترقی کر سکتا ہے. ہم اس کے کمپیریزن میں اگر آپ ڈفرینٹ ہم اپنے کمپیوٹرس جو کنٹریز ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو وہ وہاں پہ یہ برانڈس ہیں اور وہ بڑے اس وقت ترقی میں ہیں. لیکن یہ تمام چیزیں ادھر ہمارے پاس بھی ہونے چاہیے تاکہ جو آن لائن اگر کوئی ورک کر رہے ہیں ان کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ آئے، کوئی ایشو نہ آئے، ان کے پاس ہر طرح کی فیسلٹیز ہوں. تو کیا ہم آپ کی گورنمنٹ سے یہ چیزوں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ای کامرس میں یہ تمام چیزوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ پریفر کریں گے تاکہ ہر جو جوان بچہ ہے جو پڑھ رہا ہے وہ گھر بیٹھے ایزیلی پیسے کمائے، اپنی ارننگ کرے، اپنے پیسے خود کمائے، اپنے جو ایکسپینس ہے ان کو خود بیئر کرے، اپنی اسٹڈیز کے جو خرچے ہیں وہ خود نکال لے؟ انشاءاللہ جو پنجاب میں ہے نا، ظاہر میاں نواز شریف صاحب نے بڑا سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے کہ سی ایم مریم صاحب کو بنانا. تو مریم صاحبہ یہ سب چیزیں دیکھتی ہیں اور میں ٹیکنالوجی میں بھی اس کا تجربہ ہے، ہر چیز میں وہ سوچتی ہے. تو یہ چیزیں ہم کنٹرول کریں گے اور مریم صاحبہ اس پہ فوکس کرے گی کہ ہم نے کیسے کرنا ہے. آپ اورنج ٹرین پہ شاید آپ کا اتفاق ہوا ہے، کبھی آپ نے سفر کیا ہے، اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا یہ پاکستان نہیں، یہ یورپ ہے. تو ہمیں اس طرز کے کام کرنے ہوں گے. فنڈ کی بھی کمی ہے اور 5 سال پنجاب میں تو بالکل کوئی کام نہیں ہوا، جس وجہ سے آپ اگر چاہیں کہ الدین کا چراغ تو کسی کے پاس نہیں ہے. اگر مریم صاحبہ کو 1 سال بھی ملتا ہے ترقی کے آغاز کے لیے تو انشاءاللہ باقی جو 4 سال ہیں نا اس میں ترقی ہوگی. اگر مریم صاحبہ 5 سال کرتی ہے تو پنجاب کو تو انشاءاللہ ترقی ملے گی. تو شہباز شریف صاحب تو ظاہر ایک وین لے کر چلے ہیں میاں نواز شریف صاحب کا، پاکستان میں تو ہوگی، لیکن ہم پنجاب کی بات کرتے ہیں. پنجاب میں یہ سسٹم ہم انشاءاللہ بہت جلد مریم سے اس کا آغاز شروع کریں گے. مرزا جوید صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے آنے والے وقت کے اندر اپنی جو رائے ہے وہ دی، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک اس ملک کے حق میں جو بہتر ہے وہ کرے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. تھینک یو.